بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا روس کو تباہ کن ہتھیار فراہم کرنے سے باز رہے، چین کو امریکہ کی وارننگ۔ سابق صدر ٹرمپ اور پومپیو چوروں کی طرح اسرائیل پہنچ گئے، اسرائیلی میڈیا۔ صدر جو بائیڈن نے کیف کا خفیہ دورہ کس کو بتا کر کیا؟ مقبوضہ وادی میں فوج کے مرحلہ وار انخلاء کی تجویز ایک ڈرامہ ہے، ماہرین۔ رشدی کو کانا کرنے والے نوجوان کے لیے ایرانی تنظیم کا انعام کا اعلان۔ اسلام آباد پولیس چوری کے لیے مشہور ہے، صدر عارف علوی نے حق ادا کر دیا، شیخ رشید احمد۔ مودی اپوزیشن میں تھے تو وہ بلیک منی پر بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اب اڈانی باری کیا ہو گیا؟ کانگریس۔ امریکی نوجوان غم اور صدمے کی لہر میں ڈوب رہے ہیں، رپورٹ۔ معاشی پابندیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھارت نے پچھلا تمام ریکارڈ توڑ دیا۔ مہنگے آئی فون کے لیے ڈیلیوری بوائے کو ہی مار دیا گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ نے چائنا کو خبردار کیا ہے کہ روس کے ساتھ فوجی تعاون کی صورت میں امریکہ اور چائنا کے تعلقات پر سنجیدہ اثرات مرتب ہوں گے۔ چائنا روس کو امریکہ کے بقول تباہ کن ہتھیار فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے چائنا کے خارجہ امور کے انچارج سے میونخ کانفرنس کے دوران ملاقات کی تھی۔ یہ ملاقات ہفتے کے روز ایک نامعلوم مقام پر انجام پائی تھی۔ ادھر چائنا کا کہنا ہے کہ چین روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری رہنے کا مخالف ہے اور دونوں فریقوں سے جنگ بندی پر اتفاق کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ چائنا قیام امن کا خواہش مند ہے اور اس سلسلے میں مؤثر کردار ادا کرتا رہے گا۔ چائنا کشیدگیاں کم کرنے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اسرائیل کے دورے پر ہیں، جبکہ بعض دوسرے ذرائع نے سابق امریکی صدر ٹرمپ کے مقبوضہ فلسطین کے دورے کا بھی انکشاف کیا ہے۔ حالیہ دنوں میں بعض صہیونی میڈیا حلقوں نے آنے والے دنوں میں مقبوضہ علاقے میں خفیہ ملاقاتوں میں تیزی کی اطلاع دی ہے، جو سیکیورٹی اور فوجی لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکی سینیٹر ٹام کاٹن بھی مقبوضہ فلسطین میں خفیہ ملاقات میں شریک ہوں گے، جبکہ سابق صدر ٹرمپ بھی مقبوضہ فلسطین کا سفر کر کے اس گروپ میں شامل ہوں گے۔ اس خفیہ ملاقات کی بعض ابتدائی تفصیلات کے افشا ہونے کے باوجود بعض میڈیا ذرائع نے کہا ہے کہ امریکی حکومت کے اعلیٰ حکام کی صہیونی حکومت کے اہلکاروں کے ساتھ ملاقاتوں کے شیڈول میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ نیتن یاہو کا سابق صدر ٹرمپ اور پومپیو کو مقبوضہ فلسطین میں مزدور کرنے کا مقصد جو بائیڈن کی کابینہ پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن کے خلاف احتجاجی مظاہرے منظم کیے جا سکیں، جس کا مقصد انہیں آئندہ امریکی صدارتی انتخابات میں شکست دینا ہے۔ تاہم بعض دیگر ذرائع نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کا سابق صدر ٹرمپ اور پومپیو کو دعوت دینے کا مقصد امریکی حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ نیتن یاہو کی کابینہ کی طرف سے تجویز کردہ عدالتی اصلاحات کے بل کی منظوری پر جو بائیڈن کابینہ کے اعتراضات کو کم کیا جا سکے۔ گزشتہ روز امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کا غیر اعلانیہ دورہ کیا تھا، جس کے بارے میں امریکی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے روس کو اپنے صدر کے دورہ یوکرین سے آگاہ کر دیا تھا۔ امریکہ نے امریکی صدر کے یوکرین کے دورے سے کچھ دیر قبل روس کو آگاہ کر دیا تھا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی تنازعہ پیدا نہ ہو اور جوہری ہتھیاروں سے لیس دونوں ممالک کے درمیان براہ راست تصادم سے بچا جا سکے۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن جو گزشتہ روز ایک غیر اعلانیہ اور حفاظتی دورے پر کیف پہنچے تھے اور اس شہر میں تقریباً انہوں نے 5 گھنٹے قیام کرنے اور اپنے یوکرینی ہم منصب سے ملاقات کے بعد وہاں سے چلے گئے تھے۔
یقینی طور پر یہ ایک فعال جنگی علاقے کا سفر کرتے وقت سیکیورٹی کے بڑھتے ہوئے خدشات کو ظاہر کرتا ہے۔ صدر جو بائیڈن کے عوامی پروگرام میں اس سفر کا اعلان نہیں کیا گیا تھا اور وائٹ ہاؤس کے حکام نے گزشتہ ہفتے بار بار اعلان کیا تھا کہ یوکرین کا دورہ ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جس وقت امریکی صدر اپنے یوکرینی ہم منصب کے ہمراہ کیف میں موجود تھے تو تبھی روسی حملے کے پیش نظر علاقے میں خطرے کے سائرن کی گونج بھی سنائی دی۔ بھارتی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے حکام کا کہنا ہے کہ اگر تجویز منظور ہو جاتی ہے تو فوج صرف کنٹرول لائن پر موجود رہے گی۔ کشمیر کے اندرونی علاقوں سے فوج کو واپس بلانے کی تجویز تقریباً 2 سال سے زیر بحث ہے اور یہ اب حتمی مرحلے میں ہے، جس میں بھارتی وزارت دفاع، وزارت داخلہ، مسلح افواج اور پولیس شامل ہے۔ تجویز یہ ہے کہ CRPF مقبوضہ وادی سے ہٹائے گئے فوجی اہلکاروں کی جگہ لے گی۔ تاہم ماہرین نے اس پوری مشق کو ڈرامہ قرار دیا ہے، کیونکہ بھارت نے پہلے ہی دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد علاقے میں اضافی فورسز تعینات کر رکھی ہیں۔ وزارت داخلہ کو بتایا گیا ہے کہ 5 اگست 2019 کے فیصلوں کے بعد سے وادی میں تشدد میں مسلسل کمی آئی ہے، پتھراؤ تقریباً ختم ہو چکا ہے اور امن و امان کی صورتحال بڑی حد تک قابو میں ہے۔ تاہم اندرونی علاقوں میں بھارتی فوج کی بڑی تعداد میں موجودگی حالات ٹھیک ہونے کے دعووں کے بالکل برعکس ہے۔ ایک تجویز زیر بحث ہے کہ بھارتی فوج کو 3 مرحلوں میں ہٹا کر ان کی جگہ CRPF کو تعینات کیا جائے گا۔ فی الحال فوج صرف تعداد کم کرنے کی بات کر رہی ہے اور اپنی موجودگی مکمل طور پر ختم کرنے کی بات نہیں کر رہی۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ نام نہاد انخلاء کے بارے میں خبروں کو BJP حکومت نے 15 فروری کو مقبوضہ وادی میں بے دخلی اور مسمار مہم کے خلاف کامیاب ہڑتال کے بعد جان بوجھ کر میڈیا کو لیک کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ پیش رفت اس وقت ہوئی جب پالیسی سازوں نے مودی حکومت کو خبردار کیا کہ اگر وہ اس وقت کچھ ضروری اقدامات نہیں کرتی تو 2016 جیسی عوامی تحریک جنم لے سکتی ہے۔ فوجیوں کے انخلاء کی تجویز بھی انہی نام نہاد اقدامات میں سے ایک ہے، جس کا مقصد ایک طرف بین الاقوامی دباؤ کو کم کرنا ہے اور دوسری طرف کشمیری عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا یقین دلانا ہے۔ ایران میں امام خمینی کے فتوے پر عمل درآمد کروانے والی فاؤنڈیشن نے رشدی پر حملہ کر کے اس کو کانا کرنے اور ایک بازو کو ناکارہ کرنے والے 24 سالہ نوجوان کو 1000 مربع زرعی زمین بطور انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ نوجوان کے حملے کے بعد رشدی کی حالت اب مردے سے بھی بدتر ہو چکی ہے، وہ چلتا پھرتا روبوٹ بن چکا ہے۔ ایران نوجوان کو امام خمینی کے فتوے پر عمل کرنے پر انعام سے نواز رہی ہے۔ حملے کے وقت سیکیورٹی اہلکاروں نے نوجوان کو دبوچ لیا تھا، تاہم اس نے اپنا کام کر دکھایا۔ اب اس کا مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ ایرانی تنظیم نے کہا ہے کہ نوجوان کے حراست میں ہونے کی وجہ سے ان کے اہل خانہ میں سے کوئی بھی اس انعام کو وصول کر سکتا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ روح اللہ خمینی نے 33 سال پہلے اس کی شیطانی آیات پہ گستاخی رسول کا مرتکب ہونے پر ملعون کو مارنے کا فتویٰ دیا تھا اور انعام کا اعلان بھی کیا تھا۔ تاہم 1997 سے 2005 تک ایران کے صدر رہنے والے محمد خاتمی کی حکومت نے خود کو امام خمینی کے اس فتوے سے دور کر لیا تھا۔ تاہم ایران میں مختلف تنظیموں کی جانب سے اس کے سر پر لاکھوں ڈالر کا انعام بڑھتا رہا اور فتویٰ کبھی بھی نہیں اٹھایا گیا۔ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے بھی ٹوئٹر پر اس کو مارنے کے فتوے کو اٹل قرار دیا تھا، جس پر 2019 میں ان کا اکاؤنٹ معطل کر دیا گیا تھا۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ صدر عارف الوی نے حق ادا کر دیا، میرے گھر پر پولیس نے ڈاکہ ڈالا اور قیمتی اشیاء چوری کی۔ آپ پارا اسلام آباد پولیس چوری کے لیے مشہور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں انتخابات نہیں ہوئے تو خانہ جنگی ہوگی۔ 22 فروری کو گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، معلوم نہیں انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن ڈھول حکومت کے گلے میں لٹکا رہے گا۔
صدر کو چاہیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں۔ کل 170 ارب کا منی بجٹ 60 لوگوں نے پاس کیا اور ایوان کی کارروائی کے لیے 86 ارکان کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی سرکاری اراکین بھی حکومت کے ساتھ نہیں، خود حکومت کے اتحاد میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ لاہور کے عوام نے باہر نکل کر ایوان کے ستونوں کو ہلا دیا ہے۔ حکومت کی تاش کے پتے بکھرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آفتاب سلطان کا استعفیٰ اس کی پہلی کڑی ہے۔ قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ نیب ترامیم پر تاریخی فیصلہ آ سکتا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ مودی حکومت نے اڈانی گروپ کو بچانے کے لیے ملک کی معیشت کو برباد کر دیا ہے۔ اڈانی گروپ کے شیئرز میں تیزی سے گراوٹ کے باوجود بھارت کی لائف انشورنس کارپوریشن یعنی LIC کو اڈانی انٹرپرائز میں 300 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ کسی صنعتی گروپ کو اپنی محنت سے ترقی کرنے پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اگر اڈانی گروپ دھوکہ دہی سے ترقی کرتا ہے تو کانگریس اس پر خاموش نہیں رہ سکتی۔ مودی جب اپوزیشن میں تھے تو وہ بلیک منی پر بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن اب اس کام میں ان کے دوست اڈانی کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے تو وہ خاموش ہیں۔ مودی کیوں اڈانی کیس کی سچائی کو ملک کے عوام کے سامنے آنے نہیں دینا چاہتے؟ بی جے پی حکومت بے روزگاری، مہنگائی جیسے عوامی مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ملک کو تقسیم کرنے والے مسائل کی طرف الجھا رہی ہے۔ امریکی نوجوانوں میں اداسی اور غمگینی کا احساس اپنی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے۔ US سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول یعنی CDC کی ایک نئی تحقیق کے مطابق امریکہ میں نوعمر لڑکیاں غیر معمولی سطح پر غم اور تشدد کا سامنا کر رہی ہیں۔ ملک میں تقریباً 57% لڑکیوں نے مسلسل اداسی اور مایوسی محسوس کی ہے، جو اس سے پہلے تقریباً 36% تھی۔ امریکہ میں لڑکوں کے لیے یہ اعداد و شمار قدرے مختلف ہیں۔ امریکہ میں نوعمر لڑکوں کے لیے ایسے احساسات کی سطح 21% سے بڑھ کر 29% تک پہنچ گئی ہے۔ US سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کی جانب سے فراہم کردہ رپورٹ میں نوجوانوں کے لیے لاحق خطرے اور امریکہ میں ہائی اسکول کے طلبہ کی صحت کے سروے کا ڈیٹا بھی شامل ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں نوعمر لڑکیاں اور لڑکے غم، تشدد اور صدمے کی بڑھتی ہوئی لہر میں ڈوب چکے ہیں۔ بھارت اب روس سے پیٹرول خریدنے والا ایک بڑا ملک بن چکا ہے، جس کی روسی تیل کی درآمدات 1.4 بلین بیرل یومیہ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اس کی خلیجی ممالک سے خام تیل کی خریداری میں 84% تک کمی آئی ہے۔ بلین آبادی والا بھارت اس وقت تیل کی درآمدات میں دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیجی ممالک سمیت پیٹرول برآمد کرنے والے دیگر ممالک بھارت کو خصوصی توجہ بھی دیتے ہیں۔ یوکرین پر حملے کے نتیجے میں عالمی قوتوں نے روس پر اقتصادی اور معاشی پابندیاں بھی عائد کی تھیں، تاہم بھارت نے شروع دن سے ہی پابندی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خام تیل کی خریداری کی۔ یورپی ممالک میں پابندیوں کے شکار روس کو بھی اپنے تیل کی فروخت کے لیے ایک مارکیٹ درکار تھی، جو اسے بھارت کی شکل میں مل گئی اور بھارت کو قدرے سستا پیٹرول ملنے لگا۔ دوستو، یاد رہے کہ موجودہ پاکستانی حکومت نے بھی روس سے پیٹرول خریدنے کی کوشش کی تھی، لیکن چونکہ ہم امریکہ کے غلام ہیں، اس لیے کوشش عوام کو دکھانے کے لیے صرف کوشش ہی رہ گئی۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں ایک انوکھی واردات میں 20 سالہ نوجوان نے مہنگے آئی فون کے لیے ڈلیوری بوائے کو ہی جان سے مار دیا۔ یہ شفاف کارروائی آئی فون کے شوقین 20 سالہ نوجوان ہیمانت دت نے کی۔ اس نے آن لائن آئی فون آرڈر کیا اور جب ڈلیوری بوائے پہنچا تو اسے مار کر اپنے گھر میں ہی چھپا دیا اور پھر ریلوے اسٹیشن لے جا کر آگ لگا دی تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے۔ تاہم بو محسوس ہونے پر ریلوے پولیس نے تحقیق کی تو واردات کا پتہ چلا۔ فورینزک کرانے پر 23 سالہ نوجوان کی شناخت نائک کے نام سے ہوئی، جو ای کارڈ ایکسپریس میں بطور ڈلیوری بوائے کام کرتا تھا، اور وہی بیچارہ اس بیوقوف جاہل انسان ہیمانت دت کو موبائل فون دینے آیا تھا۔
حمانت نے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ موبائل فون کی قیمت 46,000 انڈین روپے تھی جو اس کے پاس نہیں تھے، اس لیے ڈیلیوری بوائے کا کام تمام کر دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔